نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله المولان العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار خزانے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنے پر آ جاؤ اور تم شمار کرنے لگو تو تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر دنیاوی زندگی کو پوری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ اسی غرض سے شروع کیا کہ جو نبی آتا وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو اسی بات کی دعوت دیا کرتا کہ اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بھی یہی بات بتائی اور لوگوں کو سمجھایا۔ اور اسی طریقے سے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے وہ تمام باتیں بتا دی جو ہدایت کے لیے کافی ہیں اور جن کی روشنی میں ہر انسان، ہر امتی ہدایت پر باقی رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کی تعلیمات کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے اور شریعت کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی یہ شخص ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا ٹھکانہ بربادی ہی بربادی ہوگی۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور انتہائی پرفتن ہے اور فتنوں سے بھرپور ہے۔ جگہ جگہ فتنے جنم لے رہے ہیں اور جو شخص جیسے چاہتا ہے دین میں رخنا اندازی کرنا چاہتا ہے وہ رخنا ڈال دیتا ہے، اور جو شخص جیسے احادیث نبویہ اور شریعت کی تعلیم میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں وہ اس شخص کی بات مان کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے تعلیمات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف لوگوں میں اپنی بات چلائی، اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو ان کی بات ماننے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے دلدل میں پھنسانے کے لیے تیار ہو گئے۔
بے شمار لوگ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے، یہ کذاب ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایسی باتیں بتا دی کہ اگر ان تعلیمات کو یاد کر کے ان تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی شخص اپنی زندگی گزارے گا تو وہ ایسے فتنوں سے بچا رہے گا، اور اگر کوئی شخص دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرے گا یا دین کو حاصل کیے بغیر ہی زندگی گزار لے گا تو اس کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ کہیں گمراہی اس کا مقدر نہ بن جائے اور کہیں یہ کسی گمراہ کے پاس جا کر یہ خود گمراہ نہ ہو جائے۔ بے شمار فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے مرزا غلام قادیانی نے ایک فتنہ بنایا اور اس نے یہ دعویٰ کیا پہلے کہ میں مہدی ہوں، اور پھر دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور جب اس سے بھی اس کی دکان نہ چلی تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس کی زندگی کو تو اس کی زندگی گناہوں سے لت پت تھی، اور اس کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی کارکردگی ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو رہبر تسلیم کر لیا جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت ملی ہے اور آپ نے اپنی اس نبوت کو دوسروں کے درمیان ظاہر کیا ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ کہ میں اس سے پہلے تمہارے سامنے اپنی عمر کا ایک لمبا زمانہ گزار چکا ہوں۔ اور سب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھا، آپ کو ہم نے سچا ہی پایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ماضی کی زندگی اور اس کا جو پاسٹ ہوتا ہے وہ اس کی آئندہ کی زندگی کے لیے رہبری کا کام کرتی ہے، اور وہ اس کا جو پاسٹ ہے اس کے مستقبل کے لیے رہبری کرتی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص دین کے بارے میں کوئی نئی بات بتا رہا ہے اور وہ اپنے بارے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح باتیں بتا دی ہیں کہ کوئی شخص دعویٰ کر ہی نہیں سکتا الا یہ کہ وہ جھوٹا ہو، کذاب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر کو نبوت نہیں ملی۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے بارے میں بتایا کہ قیامت سے پہلے ایک شخص پیدا ہوگا اور مکے میں پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، اور اس کا لقب مہدی ہوگا۔ ساری باتیں بتا دی کہ میری نسل سے ہوگا اور مدینے میں پیدا ہوگا، مدینے سے پھر مکے میں آئے گا، مکے میں حجر اسود کے پاس لوگ اس کو پہچان لیں گے اور ایک ہی دن میں اس کو خلافت مل جائے گی۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے وہ کوئی سازش کریں گے اور پہلے سے وہ اس کی ترتیب بنائیں گے یا گروپ بندی بنائیں گے یا اسی طریقے سے وہ کوئی جماعت بنائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت کے حالات ایسے بنیں گے
کہ اس وقت کے جو علماء ہوں گے وہ ان کو پہچان لیں گے اور پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ یہ خود تیار نہیں ہوں گے بیعت کے لیے۔ اور پھر یہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھیں گے، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مینارے سے نیچے تشریف لائیں گے اور 2 فرشتوں کے سہارے سے آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی معیت میں اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر یہودیت کا خاتمہ فرمائیں گے، اور دجال ان کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے کہ نمک پانی میں پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر جا کر اس کو قتل کریں گے اور اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے۔ اور دجال کوئی کسی کمپنی کا نام نہیں، کسی فیکٹری کا نام نہیں، بلکہ ایک انسان ہے۔ تو امام مہدی پیدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقریباً 600 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے اور وہ آج بھی دوسرے آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے آسمان سے اتریں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ امام مہدی پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مدینے میں پیدا ہوں گے اور مکے میں لوگ ان کو پہچان کر حجر اسود کے پاس ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں وہ آسمان سے اتریں گے اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ساری باتیں بتا دی، اتنا تذکرہ کسی اور نبی کا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ ان نبی کو اس امت میں آنا ہے اور یہ امت ان نبی کے ساتھ رہ کر یہودیت کا خاتمہ کرے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل کھول کھول کر اور صاف صاف باتیں بتا دی، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، کسی کو وہم نہ ہو، کوئی کسی کے دھوکے میں اور چکر میں آ کر اپنا ایمان نہ کھو دے۔ اسی طریقے سے احادیث شریفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے اتنا کسی نبی کا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے امام مہدی کے بارے میں جتنی صاف اور واضح باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں، اتنی یعنی ایسی صاف اور واضح باتیں ارشاد فرما دی کہ اس میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اب بھی اگر کوئی شک کر رہا ہے، اب بھی اگر کوئی کسی اور کے انتظار میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ان کی جو ماضی کی زندگی ہے، ان کا جو پاسٹ ہے، وہ انتہائی شریعت کے خلاف ہوتا ہے اور شریعت سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ نہ وہ خود عالم، نہ علم کی بو ان کو پہنچی، اسی طریقے سے ان کے گھرانے میں بھی کوئی علمی آدمی نہیں گزرا، لیکن یکایک وہ آ کر اپنے آپ کو مہدی بتاتا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ بتاتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں دین سے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا ہی مضبوط سمجھتے ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی ترقیاں انہوں نے اور ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، لیکن وہ لوگ بھی ان کے جال میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ آج سے کافی عرصے پہلے سید محمد جون پوری
اس نے دعویٰ کیا تھا، لوگ اس کے ماننے والے آج بھی ہیں۔ اسی طریقے سے سن 1991 میں شکیل بن حنیف نے دعویٰ کیا، اور یہ کہیں اور کا نہیں، ہمارے ہندوستان کا ہے، اور اس کی اگر ماضی کی زندگی دیکھی جائے تو اس کی کوئی خاص زندگی نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تھا اپنی زندگی کا حوالہ دیا کہ میں تمہارے سامنے اتنی لمبی زندگی گزار چکا ہوں، تقریباً 40 سال کی زندگی میں تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، تو سب نے یہی کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن اگر آپ اس کے بارے میں جانکاری لیں گے تو پتہ چلے گا اس سے زیادہ مکار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہتا ہے کہ دجال کوئی انسان کا نام نہیں، دجال تو امریکہ کا نام ہے، روس کا نام ہے، تو 2 ملکوں کا نام دجال ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے، اور جب اس کی دکان مہدی ہونے سے نہیں چلی تو اب اس کا دعویٰ عیسیٰ ہونے کا ہو گیا۔ اور یہ اپنے ماننے والوں سے یہ بات بھی کہتا ہے کہ کسی عالم کے سامنے مت جانا، جس سے یہ بیعت لیتا ہے اور جس کو اپنے ہاتھ پر گمراہ کرتا ہے، یہ عہد کر لیتا ہے کہ نہ کسی امام کے پاس جانا ہے اور نہ ہی کسی عالم سے ملاقات کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے پاس یہ چلا گیا تو ہماری قلعی کھل جائے گی، اور ہمارا بھید اور ہمارا جو راز ہے اور ہماری جو چالیں ہیں اور ہماری جو مکاریاں ہیں سب کے سامنے عام ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے اس نے دلی میں دعویٰ کیا، وہاں سے اس کو بھگایا، اور پھر اب یہ مہاراشٹر اورنگ آباد میں کوئی جگہ ہے، وہاں اس نے ایک بستی آباد کی ہے، اور وہی یہ ایسے لوگوں کو آباد کرتا ہے جو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور سب کو سبق یہ پڑھاتا ہے کہ کسی عالم کا سامنا نہیں کرنا، اور نہ یہ خود کسی کے سامنے آتا ہے، یہ چھپ کر کام کر رہا ہے۔ اور لوگ اس کے ماننے والے 1-2 نہیں ہیں، 10,000 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بظاہر اس کی ماننے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو دیندار نظر آتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں دین کے بارے میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ہماری کامیابی اسی صورت میں ہے جبکہ ہم اس ایمان کو بچا کر لے جائیں گے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈے چڑھ گئے اور ہم ایسے لوگوں کے جال میں پھنس گئے تو ہمارا ایمان تو گیا۔ پھر ہم یہ بھول جائیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو جنت ہمیں مل جائے گی۔ اور جو اس کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے میں پکا مومن ہوں، اور باقی سب لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو، چاہے وہ کتنا ہی پکا دیندار ہو، چاہے وہ کتنی ہی محنت کر رہا ہو دین کے بارے میں، سب کو وہ لوگ گمراہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو لباس دیکھا جائے تو لباس بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس اسلامی لباس ہے، کرتا پاجامہ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لیکن وہ لوگ اس کے شکار ہو گئے ہیں، اور اس کو وہ اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ خفیتاً، پوشیدہ، چھپ چھپ کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ شخص ہمارے جال میں پھنس رہا ہے تو اس کو باضابطہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، اور پھر سارے معاہدے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ان کا آلہ تبلیغ بن جاتا ہے، اور یہ بھی پھر دوسروں میں تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں میں تبلیغ کرتا ہے جو تھوڑا بہت دین سے قریب ہوتا ہے، نمازوں میں آتا ہے، چونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ دین کی باتوں کا تو اسے پتا نہیں، بس یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر ان کی محنت ہوتی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ مہدی آ چکے ہیں اور عیسیٰ بھی آ چکے ہیں، اور یہ مہدی کوئی 2 لوگوں کا نام نہیں بلکہ ایک ہی شخص کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہیں۔ اس طریقے کی باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اگرچہ کم ہیں یا نہ ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں، ہمارے ہندوستان میں ہی بہت ساری جگہوں پر یہ لوگ بہت زیادہ ترقی پر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔
इसलिए हमें दीन के बारे में जानकारी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने इलाके के उलमा से मरबूत रहने की ज़रूरत है। इस ज़माने में अगर कोई शख्स अपने ईमान को बचा सकता है तो वो वही शख्स है जो अपने किसी मोहतबर आलिम से जुड़ा हुआ हो, अपनी हर बात उनसे शेयर करता हो और अपने दीन के मसाइल में दीन के बारे में जो रहबरी हासिल करता हो अपने किसी आलिम से करता हो, तो ऐसा शख्स तो बच जाएगा। वरना आज इतना दौर खराब हो चुका है, फितनों का दौर है, तो कोई गारंटी नहीं कि ईमान लेकर आ रहा है, कि ईमान लेकर जा भी रहा है ये शख्स। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने ईमान को हमारा ईमान कैसे बच जाए और ईमान को बचाने की क्या क्या तदबीरें होनी चाहिए और क्या क्या शक्लें होनी चाहिए। इसलिए हमें इसकी हर एक को फिक्र करनी चाहिए। ये नहीं कि फला आदमी कर लेगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि ईमान की मुझे अपनी फिक्र करनी ज़रूरी है। अगर मैं अपने ईमान की फिक्र करूँगा तो मेरी आखिरत बन जाएगी, वरना तो आखिरत के एतबार से ख़तरा ही ख़तरा है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सभी हजरात को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।